الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل دين خلق، وإن خلق الإسلام الحياة. صدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي يدركني يا رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واسع ذنب من بصر سما مدد، قبل يدي مدد کعبہ و ایما مدد. وہ کیا مرتبہ اے غوث کے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے کہ قدم اعلیٰ تیرا. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے. الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کروڑ احسان، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل سے اور محبوب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ مبارک اور برکتوں والا دن نصیب ہوا. گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے اس جملے پر اپنے بیان کا، اپنے موضوع کا اختتام کیا تھا کہ آج کل پاکستان میں، اور چونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں تو کراچی میں بالخصوص ہمارے موبائل اور ان موبائلوں میں جو اپلیکیشنز ہیں، ان موبائلوں کے اندر جو بیہودہ مشاغل پائے جاتے ہیں، تو ان میں سے ہم نے ایک مخصوص اپلیکیشن جو ہمارے نوجوانوں میں بے حیائی پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں، ان پر ہم نے بات کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا کہ جناب ہمارے یہاں موبائل میں انٹرنیٹ اور ٹچ موبائل، اس میں مختلف قسم کی اپلیکیشنز، جن میں ڈیٹنگ اپلیکیشنز، ایسی اپلیکیشنز جس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی آئی ڈیز بناتے ہیں، اور آئی ڈیز بنانے کے بعد انہیں آپس میں دوستیاں کرائی جاتی ہیں. وہ اپلیکیشنز ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی آپس میں دوستیاں کراتی ہیں.
اور بعض اوقات نوجوان اتنے بہک جاتے ہیں کہ وہ ان ایپلیکیشنز کی وجہ سے کسی نہ کسی غلط قدم کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو آج کے موضوع کا انتخاب وہ اسی پر ہے کہ جب انسان میں حیا باقی نہ ہو، انسان میں حیا باقی نہ رہے، تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں حیا باقی نہ رہے تم جو چاہو کرو، جو دل کرے وہ کرو، جب تم میں حیا باقی نہ رہے۔ تو آج کے موضوع کا انتخاب جو ہے وہ ہمارا حیا، کہ جب انسان میں حیا باقی نہ ہوگی تو پھر یقیناً ایسی ہی حرکتیں انسان کرے گا۔ اب اس میں یقیناً ہماری تربیت جو والدین کرتے ہیں، جو اساتذہ کرتے ہیں، وہ بھی شامل ہیں کہ ہماری تربیت کس انداز میں ہوئی یا ہو رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ دوسری دیگر بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، والدین اپنے بچوں کو ان سے دور نہیں رکھ پاتے، وہ ساری چیزیں آج کے موضوع میں ہم شامل کریں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ واضح طور پر ہم پیغام بھی دے دیں کہ جمعۃ المبارک میں ہمارا جو ٹائم وہ لیٹ ہو رہا تھا، لیکن انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی اب کہ اپنے وقت پر، یا زیادہ اگر دیر ہو گئی تو 2-4 منٹ، اس سے زیادہ انشاءاللہ ہم اپنے وقت سے آگے نہیں جائیں گے۔ جو ہمارا وقت ہے 2:15 بجے کا، انشاءاللہ جمعۃ المبارک 2:15 بجے ہی ہم جماعت کھڑی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور دین اسلام کا خلق حیا ہے۔ ہر دین کا ایک خلق ہے اور دین اسلام کا خلق حیا ہے۔ اب اس ضمن میں کثیر احادیث مبارکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہم تک پہنچائی اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذریعے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں حیا نہیں ہوتی اس میں ایمان نہیں ہوتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جس میں حیا نہ ہو اس میں پھر ایمان نہیں ہوتا۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فحاشی جس چیز میں ہوگی اسے عیب دار کر دے گی، فحاشی جس چیز میں ہوگی اسے عیب دار کر دے گی، اور حیا جس چیز میں ہوگی اسے آراستہ کر دے گی۔ اس پر ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ وہ اپنے بچے کو، اپنے اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب گناہ کرتے ہوئے تجھے آسمان اور زمین میں کسی سے شرم و حیا محسوس نہ ہو، جب گناہ کرتے ہوئے آسمان اور زمین میں تجھے کسی چیز سے شرم و حیا محسوس نہ ہو تو پھر تو اپنے آپ کو جانوروں میں شمار کرنا۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے کہ حیا ایمان کا جز ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور بے حیائی دل کی سختی ہے اور دل کی سختی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ جب کسی کے دل میں حیا نہ ہو تو پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، گناہوں سے زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور دل کی سختی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل کی سختی یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اور جس کے دل میں حیا ہوتی ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے، نرم دل یہ ایمان کی علامت ہے، اور ایمان جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ مزید یہ کہ ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ جناب
جب بخار آتا ہے، بخار کسی کو محسوس ہوتا ہے تو اس کی نشانی اور اس کی علامت یہ ہے کہ جسم ہماری جو جلد ہے وہ گرم ہوتی ہے۔ جب کسی کو بخار محسوس ہوتا ہے تو بخار کی علامت یہ ہے کہ جسم گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری باڈی جو ہے وہ ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہے، اشارہ دیتی ہے کہ جناب آپ کو بخار ہے، آپ کے جسم میں کسی قسم کا وائرس داخل ہو گیا ہے، لہذا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے اور اس وائرس کو دور کیجیے۔ تو بالکل اسی طرح ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب کسی کے دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے، جب کسی کے دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے تو وہ شخص حیادار بن جاتا ہے۔ یعنی کہ جس طرح بخار کی علامت جسم کا گرم ہونا ہے، بالکل اسی طرح ایمان کی علامت وہ انسان کا حیادار ہونا ہے۔ اور جو شخص حیادار نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی جگہ ہے کہ جو شخص حیادار نہیں، جس کے اندر حیا باقی نہ ہونے والا نہیں۔ اور پھر سورۃ المدثر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ ارے کیا ہو گیا، یہاں پر کیا کر رہے ہو، ایسی کیا چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے آئی ہے، تم جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو، اب تمہارا راستہ جہنم کے اندر کی طرف ہے، تو ایسا کیا عمل تھا جس کی وجہ سے تم جہنم میں داخل ہو رہے ہو؟ تو وہ جہنمی یہ کہیں گے، یہ سورۃ المدثر کے الفاظ ہیں، مفہوماً عرض کروں، جہنمی یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پھر جہنمی یہ کہیں گے کہ جناب ہم فحاشی کیا کرتے تھے، ہم بیہودہ مشاغل میں مشغول رہا کرتے تھے، لہٰذا اسی وجہ کر اللہ رب العزت نے ہمیں جہنم میں داخل کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا ہے۔ تو بیہودہ کام، فحاشی اور یہ ساری چیزیں اگر ہمیں کسی راستے کی طرف لے کر کے جاتی ہیں تو وہ راستہ صرف اور صرف جہنم کا راستہ ہے۔ اور ان کے اپوزٹ اگر ہم کام کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اپنے اندر حیا پیدا کرتے ہیں، اپنے دل اور دماغ کو بیہودہ مغلظات سے پاک کر لیتے ہیں، تو پھر یہ راستہ ہمیں جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اور پھر بڑے مزے کی بات تو یہ ہے نا کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ایک شعر ہے کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ۔ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ۔ آگے ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، بس پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ اور آج یہ ڈرامہ سب کے سامنے نظر آ رہا ہے، واضح طور پر کھلم کھلا۔ آج کوئی لڑکی اپنے والد سے پوچھتی ہے ابو آج دوپہر کو آپ کا کوئی پروگرام تو نہیں، آج دوپہر کی آپ کی کوئی مصروفیات تو نہیں ہے؟ ابو کہتے ہیں نہیں بیٹا۔ امی آپ کی کوئی مصروفیات؟ نہیں بیٹا۔ اچھا، اب موبائل ہاتھ میں اور میسج کر دیا خبردار آج مت آنا، آج امی ابو گھر پہ ہیں، آج مت آنا۔ اور کسی دن امی اور ابو نے یہ کہہ دیا ہاں آج آپ کے ماموں کے جانے کا ارادہ ہے، آج آپ کے پھپھا کے جانے کا ارادہ ہے، تو پھر لڑکی ہو یا لڑکا میسج کر دیتے فوراً کہ آج گھر پہ امی ابو نہیں، آج آپ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بے حیائی ہے واضح طور پر۔ اب یہ بے حیائی کہاں سے رہی ہے؟ یہ بے حیائی رہی تھی، بس میرا اشارہ آپ سمجھ جائیں کہ وہ میٹرک کلاس کی اسٹوڈنٹس وہ کیا دیکھ رہی تھیں، یہ الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی اس طرح کی بچیوں کو، ان کو اور ان جیسی اور ہزاروں کو موبائل دلاتا کون ہے؟ چوری کر کے لاتی ہیں۔ یقیناً آپ کہیں گے نہیں امام صاحب ہم خرید کے دیتے ہیں، ہمارے بچے چور نہیں ہیں، ہمارے بچے چور نہیں ہیں۔
ہم خرید کے دیتے ہیں. تو آپ خرید کے دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ کے بچے اور بچیاں بے حیا بن جائیں. پھر بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ابھی میں نے نقل کیا تھا. آپ فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا جب گناہ کرتے ہوئے تمہیں زمین اور آسمان میں کسی چیز سے شرم محسوس نہ ہو تو پھر اپنے آپ کو جانور میں شمار کرنا, اپنا شمار جانور میں کرنا کہ تم شرم و حیا محسوس نہیں کر رہے لہذا تم جانور ہو. اور یہ جانور کی ہی خاصیت ہے کہ وہ سڑک نہیں دیکھتا, وہ گلی نہیں دیکھتا, وہ کہیں چوک چوراہا نہیں دیکھتا. جانور کی یہ خاصیت ہے جناب کہ جانور کسی بھی قسم کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا. پھر انسانوں اور جانوروں میں فرق کیا رہ گیا؟ یا تو ہم اپنے آپ کو جانور ہی تصور کر لیں کہ نہیں امام صاحب ہم جانور ہیں, یا ہم اپنے آپ کو انسان تصور کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایسا انسان بننا پڑے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پسند ہو. اب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا ہے کہ انسان بے حیا ہو. اور حیا, حدیث مبارکہ میں نے خطبے میں یہ پڑھی کہ حیا اسلام کا, ایمان کا جز ہے, ایک حصہ ہے حیا. اگر حیا کھو دی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی میں سے حیا اٹھ جاتی ہے تو اس کا ایمان بھی اٹھا لیا جاتا. جب کسی میں سے حیا اٹھ جاتی ہے تو ایمان بھی اٹھا لیا جاتا ہے, اور جب کسی میں حیا باقی ہو تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حیادار شخص مومن ہوتا ہے. پھر لکل دین خلق, کہ ہر دین کا ایک خلق ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اور اسلام کا خلق حیا ہے. لیکن آج ساری چیزیں ہمارے اندر ہو سکتی ہیں, اگر کوئی چیز نہیں ہمیں نظر آتی تو وہ حیا. ہم سب حیا تو آپ بات ہی مت کریں. اور یہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے, چونکہ ہم ماڈرن ہو چکے ہیں, زمانے کے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہے, لہٰذا ہمارے یہاں مردوں کے بھی وہ کارنامے ہیں کہ کوئی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. آپ کے سامنے بھی ایسے مرد حضرات آتے ہوں گے, ہمارے سامنے بھی آتے ہیں کہ وہ نیکر پہنتے ہیں جناب اتنا چھوٹا کہ اس سے ستر واضح ہوتا ہے, اور صبح اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں بائک پر بیٹھ کر, اور نیکر اتنا چھوٹا پہن رکھا ہے کہ سارا ستر نظر آ رہا ہے. یہ زمانے کی ساری عورتوں کو دکھا رہے ہیں, ہاں ساری عورتوں کو دکھا رہے ہیں کہ میری تھائی کیسی ہے, ساری عورتوں کو دکھا رہے ہیں. اچھا سب عورتوں کو تو چھوڑو, اپنی بیٹی گھر میں ہے, اپنی بہن گھر میں ہے, اپنی ماں گھر میں ہے, انہیں بھی دکھانے کا شوق ہے کہ جناب میری رانیں کیسی ہیں, موٹی موٹی. ہاں تو یہ ہمارے مردوں کے بھی یہ کارنامے ہیں نا, اتنے چھوٹے نیکرز پہنتے ہیں اور پھر وہ پہن کر باہر آ جائیں گے. بنیان پہن رکھا ہے, نیکر پہن رکھا ہے, بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ امام صاحب ابھی تو صبح کا وقت ہے, اب میں گھر جاؤں گا, پھر کپڑے چینج کروں گا, پھر آفس کے لیے جاؤں گا, اس لیے ایسے ہی نکل آیا. چھوٹا سا نیکر ہے, بچوں کو اسکول چھوڑنے آ رہے ہیں. تو یہ مردوں کے کارن ہے. جب بیٹی بہن ماں بیوی یہ دیکھیں گی کہ یہ ہمارے مرد کا طریقہ ہے کہ وہ دنیا کی ساری عورتوں کو اپنا جسم دکھا رہا ہے, تو پھر آپ کو پتہ نا ایک کیڑا آج کل اور ہے کہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا. جب ہمارا شوہر نکل رہا ہے گھر سے اور اس طرح اپنا جسم نمایاں کر رہا ہے تو ہم کسی سے کم ہیں, لہذا ہم بھی اپنا جسم دکھائیں گی, ہم بھی جو ہے وہ چست کپڑے پہنیں گی, ہم بھی یہ کریں گی وہ کریں گی. آج ایسا زمانہ ہے کہ مردوں پر لازم تھا جناب کہ آپ نے, حضور علیہ السلام کی عمومی سنت ہے کہ آپ نے ٹخنوں سے اوپر اپنے کپڑے رکھنے, شلوار ہو یا پینٹ ہو. لیکن کتنا عجیب زمانہ ہے, آپ مجھے الا ماشاءاللہ کوئی ایک, لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے اگر کوئی پینٹ پہنا ہوگا تو اس کی پینٹ ٹخنوں سے نیچے جائے گی, اور کوئی عورت اگر پینٹ پہنی ہو یا پاجامہ پہنی ہو یا شلوار پہنی ہو تو آدھی پنڈلی تک اس کی شلوار پہنچ چکی. اس زمانے کی ہی بات کر رہا ہوں, آدھی پنڈلیوں تک ان کی شلواریں, ان کی پینٹس اور مختلف
قسم کی پھر ایسے پاجامے ہم خود خرید کر دیتے ہیں نا اپنی بہنوں کو، ہم خود خرید کر دیتے ہیں. ہماری بہنیں ہماری مائیں چوری کر کر تو نہیں لاتی، ہمارے ساتھ شاپنگ پر جاتی ہیں، ہم خرید کر دیتے ہیں. لہٰذا وہ ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں اور میری ہر تقریر پہ فٹ بیٹھتا ہے کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز، کہ ہمارا جو عمل ہوتا ہے وہ ہمارے الفاظوں سے زیادہ چیخ کر گفتگو کر رہا ہوتا ہے. ہم یہ کر رہے ہیں نا کہ یہ ہم نے چست پاجامہ، اس کا ایک نام بھی آج کل نا کیا، ٹائٹس، ہم نے وہ خریدا اور اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو دیا. لہٰذا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ہمارا عمل چیخ چیخ کر یہ گفتگو کر رہا ہے کہ بیٹا، میری بیگم، میری امی، میری بہن، میری بیٹی، یہ پاجامہ پہنو اور ساری دنیا کو دکھاؤ کہ تم زمانے سے قدم ملا کر چل سکتی ہو. اگر کوئی عورت چست پاجامہ پہن کر زمانے میں گھوم رہی ہے تو میری بیوی، میری بہن، میری ماں، میری بیٹی، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا جسم کوئی نہ دیکھ سکے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے گھر والوں کے جسم کو میں چھپا لوں؟ کیوں؟ کیونکہ ماڈرن دور آ چکا ہے، زمانے کے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہے. اگر زمانے کی عورتیں اپنا جسم دکھا رہی ہیں تو شیطان ہمیں اس بات پر ورغلاتا ہے کہ آپ نے بھی اپنے گھر والوں کے جسم کو دکھانا ہے، آپ نے بھی اس کی نمائش کرنی ہے، آپ نے بھی یہ واضح کرنا ہے کہ میں زمانے کے ساتھ قدم ملانے والا ایک شخص ہوں. اگر ڈیفینس کی کوئی لڑکی ہماری بیٹی کی دوست بن جاتی ہے تو ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ بیٹا ان کے تو زندگی کے طور طریقے اعلیٰ ہیں، اس سے اپنی دوستی توڑ دو. ہم یہ کہتے ہیں بیٹا تجھے جتنا پیسہ چاہیے ہم سے لے لے، تو جیسے کپڑے پہننا چاہتی ہے ہم سے لے لے، کیونکہ تیری دوستوں کے جو کپڑے بہت اعلیٰ ہوتے ہوں گے، تیری دوستوں کے کپڑے تو بہت چھوٹے ہوتے ہوں گے، ہم سے تو پیسے لے لے، لیکن اپنے دوستوں کے برابر قدم سے قدم ملا کر زندگی گزارنا سیکھ لے. الامان والحفیظ. اگر یہ ہمارا طرز زندگی ہے تو پھر آپ سوچ لیں سورۃ المدثر کی یہ آیت مقدسہ کہ جنتی جب پوچھیں گے نا کہ جناب ایسا کون سا عمل ہے کہ آج تم جہنم میں آ گئے ہو، آج تمہارے قدم جہنم کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں، تو پھر آپ کھڑے ہو کر، ہم سب اپنے آپ کو شامل کریں. جناب ہم کھڑے ہو کر وہاں نظریں جھکا کر یہ کہہ رہے ہوں گے، سورۃ المدثر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم فحاشی کے کاموں میں مشغول رہتے تھے، اور ہم بیہودہ مشاغل میں مشغول رہا کرتے تھے، لہذا بس یہی ہمارے عمل تھے کہ ہم جہنم کے دروازے پر آ پہنچے ہیں. پھر جنتی فخر کے ساتھ یہ کہیں گے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان کاموں سے بچا کے رکھا، آج ہم جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے نا. پھر ایک واضح چیز بتاؤں، چلے میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ کہیں گے امام صاحب آپ تو ڈائریکٹ حملہ کر رہے ہیں. ہم بائک چلاتے ہیں، بہت سارے لوگ بائک چلاتے ہیں، مجھے تو چلانا نہیں آتی، خیر بہت سارے لوگ جو بائک چلاتے ہیں، اب پیچھے بیٹی بیٹھی ہو، بہن بیٹھی ہو، ماں بیٹھی ہو یا بیوی بیٹھی ہو، صرف چلیں بیوی کو شمار کرتے ہیں، اگر کسی کی بیوی پیچھے بیٹھی ہے اور وہ بیوی دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے، اللہ نے اسے دنیا کی حسین و جمیل عورت دے دی ہے، لہذا پھر بھی وہ بائک چلاتے چلاتے اگر بائک برابر میں بائک پر بیٹھی ہوئی کوئی عورت گزرے گی نا، وہ بائک چلاتے چلاتے دیکھے گا ضرور. یہ اس معاشرے میں ہوتا ہے نا، ہوتا ہے نا. ہم کہاں گھوم رہے ہیں بھائی؟ پھر ہم بولے کہ ہماری بچی گھر سے بھاگ کر شادی کر کے چلی گئی، ہمارے بیٹے نے لڑکی بھگا لی، تو ہمارا یہ کہنا جائز تو نہیں ہوگا پھر، کیونکہ اس بچی نے، ہماری بیوی نے، ہماری ماں نے یہی تو دیکھا ہے کہ ہمارے گھر والا جو مرد ہے وہ دنیا کی عورتوں کو دیکھ سکتا ہے، تو پھر ہم تو شانہ بشانہ مردوں کے چلنا جانتی ہیں، پھر ہم زمانے کے مردوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ پھر زمانے کے مردوں کو دیکھ کر جو گل کھلائے جاتے ہیں وہ سب کے سامنے. کسی زمانے میں ہم 4-6 سال 8 سال پہلے ہم نکاح پڑھاتے تھے نا جتنے، آج اس سے زیادہ طلاق نامے ہمارے پاس آ رہے ہیں، اس سے زیادہ طلاق نامے آ رہے ہیں ہمارے پاس.
امام صاحب یہ طلاق نامہ کمپیوٹرائز کرانا ہے، آپ ذرا اس کو دیکھ لیں۔ جتنے نکاح ہم پچھلے زمانے میں پڑھاتے تھے 4-6 سال 8 سال پہلے، جب ہم دورہ طالب علم، آج بھی ہم الحمدللہ طالب علم ہیں، جب ہم مدرسے میں پڑھا کرتے تھے تو پڑھا دیا کرتے تھے نکاح، اس سے زیادہ طلاق نامے آ رہے ہیں ہمارے پاس۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں مثال دوں گا، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا آپ کو حکم دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل ناچ ناچ کر پڑھنی، گانے گا کر پڑھنی۔ یہ 2 رکعت نماز نفل آپ نے بالکل جتنی فحاشی ہو سکے وہ سب ان 2 رکعت نماز نفل میں آپ نے کر لینا ہے۔ آپ یا تو یہ کہیں گے امام صاحب آپ کا دماغ خراب ہے، امام صاحب ہم اللہ کی عبادت کریں، نماز نفل پڑھیں اور ناچ ناچ کر؟ نکاح کرنا اس 2 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل عبادت ہے۔ پہنچ گئے جہاں میں پہنچانا چاہ رہا تھا؟ نکاح کرنا اس 2 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل عبادت ہے، لیکن ہمت پیدا کہاں سے ہوئی؟ اتنی ہمت پیدا کہاں سے ہوئی؟ وہ لڑکا جو لڑکی کو بھگا کر لایا، اس لڑکے میں اتنی ہمت پیدا کہاں سے ہوئی؟ ہم نے کبھی بھی اس طرف سوچنے کا نہیں۔ اور ایسے بھی کیسز ہیں کہ جن کا رشتہ بھی ہو چکا ہے، لڑکے اور لڑکی ہیں، رشتہ ہو گیا، رشتے کے بعد بھی بھاگ گئے، بھاگ کر شادی کر لی۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو منگنیاں ہم کرتے ہیں، منگنی کر لی، اب 2 سال بعد 4 سال بعد شادی ہوگی، اب جناب منگنی تو کر لی۔ اب نوجوان لڑکا جو ہے نا، کتابوں میں آتا ہے نوجوان لڑکا یہ شیر کی مثل ہے، نوجوان لڑکا شیر کی مثل ہے اور نوجوان لڑکی یہ بکری کی مثل ہے۔ تو کبھی آپ نے کہیں یہ دیکھا ہے کہ شیر اور بکری کو کھلا چھوڑ دیا ہو اور شیر سے بکری بچ جائے؟ کبھی آپ کی کانوں سے یہ آواز گزری ہو کہ جناب جنگل میں شیر اور بکری، ہاں کسی ولی کی کرامت ہو تو اپنی جگہ، لیکن کبھی آپ نے یہ سنا ہو کہ شیر اور بکری ایک ہی دریا میں پانی پی رہے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو آپ کی کرامت ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ سنا ہو کہ ایک وحشی جانور ہے اور ایک بکری ہے اور شیر نے بکری کو چھوڑ دیا اور جا تجھے میں نے معاف کیا؟ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، کسی نے پوچھا کہ کیا ایک مرد اور ایک عورت قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اکیلے میں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر قرآن پڑھانے والے یحییٰ ہوں، قرآن پڑھانے والے یحییٰ ہوں اور قرآن پڑھنے والی مریم ہوں، اور جس جگہ پر قرآن پڑھا جا رہا ہو وہ حرم کعبہ ہو، پھر بھی اسلام میں اجازت نہیں۔ یعنی شیر اور بکری کو آپ نے کھلا چھوڑا نہیں اور معاملہ خراب۔ اب آپ کہتے ہیں نہیں منگنی کی ہے امام صاحب، ہم نے ایسا کوئی برا کام تو نہیں کی، منگنی کی ہے۔ منگنی کی مخالفت میں بات تو نہیں ہم کر رہے، لیکن بس اتنا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بے حیائی کے کاموں کا آغاز ہے۔ جو آپ 2 سال 4 سال 3 سال کا وقت دیتے ہیں نا، شیر کب تک اپنے آپ کو شکار سے روکے گا؟ ایک وقت تو آتا ہے کہ شیر کہتا ہے جناب بکری کھلا گھوم رہی ہے، میں نے شکار نہیں کرنا، میں نے کرنا ہے۔ پھر چونکہ یہ اسپیکر پہ کرنے والی بات نہیں، لیکن پھر بھی بند الفاظ میں کہ ایسے مقام بھی اکثر آ جاتے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے اور شادی کے چند عرصے بعد ہی جو ہے نا وہ امی ابو نانا نانی اور دادا دادی بن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ منگنیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ ہماری تربیت ہے۔ کیوں ہم نے منگنے کی؟ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے نکاح جیسی پیاری سنت ہمارے لیے چھوڑی ہے، پھر ہم منگنیاں کر رہے ہیں۔ اچھا، اب بے حیائی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات منگنی سے محبت کا آغاز ہوا اور نکاح پہ ختم، منگنی سے محبت کا آغاز
بیچ کا عرصہ گزرا ہے یہ کوئی حیا کا عرصہ تھا، اس میں حیادار باتیں ہوتی رہی؟ کیا ان بھائی صاحب نے کہ دین اسلام کی دعوت دی ہے یہ 2 سال 3 سال کے عرصے میں؟ شیطان ہرگز یہ نہیں کرنے دے گا۔ ہاں ان سے کہا جائے نا یار آپ لڑکیوں سے بات کرتے ہیں، یا کسی لڑکی سے کہا آپ لڑکے سے بات کرتی ہیں تو غلط ہے، اسلام میں ہرگز یہ جائز نہیں، ممکن نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں۔ نہیں، میں تو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسے مدنی رسائل بھیجتا ہوں، سنتیں سکھاتا ہوں، میں یہ بتاتا ہوں کہ میری امی کا مزاج کیسا ہے، پھر یہ تعویلیں دی جاتی ہیں۔ بہرحال ہماری بات ہے حیا پر۔ جب حیا معاشرے سے ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان اپنی جگہ موجود ہے کہ جب تمہارے اندر حیا باقی نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو، تمہاری مرضی۔ اب ایک خاص چیز جس پر ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا اس پر آتے ہیں، یہ حیا سے ریلیٹڈ ہے کہ جناب بل بورڈز لگ گئے، سائن بورڈز لگ گئے کہ بھائی ایک ڈیٹنگ اپلیکیشنز بہت ساری مختلف ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو اس بات پر ابھارتے ہیں کہ تم اب ماڈرن دور میں داخل ہو چکے ہو، زمانے سے قدم ملا کر چلو اور اپنی مرضی سے شادی کرو، اپنی مرضی سے شادی کرو۔ جب بچے شادی کر لیتے ہیں نا، لڑکی بھاگ گئی یا لڑکا بھگا کر لے آیا، پھر ہمارے پاس آتے ہیں امام صاحب ہمارے تو سارے خاندان میں ہماری عزت نیلام کر دی۔ تو جب بیٹی یا بیٹا رات بھر موبائل یوز کر رہے تھے تو پھر آپ کی عزت کہاں گئی تھی؟ جب آپ نے اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو 25-30 ہزار کا موبائل دلایا تھا تب آپ کا خاندان، آپ کی عزت کہاں چلی گئی تھی؟ یہ تو اس وقت سوچنا تھا نا۔ پھر طلاق، اس کی ایک بڑی وجہ یہ موبائل ہے، طلاق کی بڑی وجہ یہ موبائل ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ تمہیں جس سے جو بات کرنی میرے موبائل سے کرو، تمہیں موبائل رکھنے کی اجازت نہیں۔ اب چونکہ 10 سال 15 سال 20 سال بیٹی کو باپ نے موبائل دے کر کے رکھا ہو، اب وہ موبائل کی عادت سے کیسے جان چھڑا سکتی ہے؟ یا یہ تو آغاز ماں باپ کی طرف سے ہے نا کہ بیٹی یہ لے موبائل۔ اب بیٹی کیا ہے، موبائل پر لگی پڑی ہے، ابو آج آپ نے کہیں جانا تو نہیں؟ ہاں بیٹا آج مجھے فلاں جگہ کام سے جانا ہے۔ اچھا آج گھر پہ آ جانا، آج ابو نہیں ہوں گے۔ پھر یہ حرکتیں، ابھی میں نے ڈاکٹر اقبال کا شعر پڑھا کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، ہم کامیابی یہی سمجھتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، بس پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ، بس ہماری نگاہوں سے یہ پردہ اٹھنے کی دیر ہے، اور اٹھ بھی چکا ہے کسی حد تک۔ اب آئی ڈیز بن رہی ہیں موبائل اپلیکیشنز پر، ڈیٹنگ اپلیکیشنز ہیں۔ میں ان اپلیکیشن والوں کو کیا کہوں؟ انہوں نے زبردستی جو گریبان پکڑ کر نہیں کہا نا کہ ہماری آپ اپلیکیشن پر اپنی آئی ڈی بنائیں۔ اب ہم انہیں کیا کہیں؟ ہم تو اپنے آپ کو کہہ دیں گے نا کہ جناب ان ڈیٹنگ اپلیکیشنز پر ہم اپنی آئی ڈی بنا رہے ہیں تو کیوں بنا رہے ہیں؟ ہمارے بچے بنا رہے ہیں تو کیوں بنا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کی صحیح انداز میں تربیت نہیں کر سکتے؟ اور یہاں تک کہ معاملات جا پہنچے کہ ان ڈیٹنگ اپلیکیشنز پر جو آئی ڈیز بنتی ہیں، اگر آپ نے وہاں اپنا اسٹیٹس میرڈ ڈال دیا کہ آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی آئی ڈی نہیں بنے گی۔ وہاں آپ نے اپنا اسٹیٹس شو کرنا ہے کہ ہم سنگل ہیں، سنگل پرسن ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، پھر آپ کی آئی ڈی بنے گی۔ وہاں آپ نے اپنا اسٹیٹس ڈالا کہ جناب ہماری عمر تو 35 سال ہے یا 40 سال ہے، تو پھر آپ کی آئی ڈی نہیں بنے گی۔ آپ نے وہاں پر اسٹیٹس میں ڈالنا ہماری عمر 22 سال ہے، 24 سال ہے، 20 سال ہے، پھر آئی ڈی بن جائے گی۔ پھر آپ ایک آپشن آئے گا کہ کتنی عمر سے کتنی عمر تک کی لڑکیاں آپ کے لیے اچھی رہیں گی، پھر آپ ڈالیں گے اس میں جناب 18 سال سے 22 سال کی عمر تک کی لڑکیوں سے میں دوستی کر سکتا ہوں۔ پھر وہ دوستیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر ساری رات امی کیا بیٹا موبائل اب تک چل رہا ہے؟ امی بس پڑھائی کر رہی ہوں۔
بیٹا موبائل اب تک چل رہا ہے، امی ہاں وہ ذرا دوست کے ساتھ مل کر جو ہے نا وہ کمبائن اسٹڈی کر رہا ہوں اور آن لائن ہوں زوم پر، تو لہذا تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں. اب امی ابو یہ سوچ رہے ہیں جناب ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اور پڑھ لکھ کر جو ہے وہ ڈاکٹر اور انجینئر بنیں گے، لیکن بچے تو کچھ اور ہی گل کھلا رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری کمی ہے، ہمارا عیب ہے جو ہمارے بچے کر رہے ہیں. ہمیں آسانی سے کہہ دیا پڑھ رہے ہیں، چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں؟ پھر یہ موبائل، اب یہاں پر یہ موبائل شیر ہے اور ہم بکری. پھر یہ موبائل ہمارا شکار کرتا ہے، یہ موبائل ہمارا شکار کرتا ہے. نہ جانے کتنے اقسام کی فحش چیزیں اس موبائل پر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. پھر شیر تو شیر ہے نا، ہم جیسے بکریوں کا شکار ہو جاتا ہے. منٹ میں 1 منٹ نہیں لگتا اور ادھر آپ نے کلک کیا اور جو بھی فحش چیز ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو کر سامنے آ گئی. پھر شیطان جلدی کر کے نہیں چھوڑتا، وہ روک کے رکھتا ہے. ابھی رکو، پورا دیکھنا ہے، ابھی رکو، اس کو کمپلیٹ ہونے دو، ختم مت ہونے دینا، اسکپ بھی نہیں کرنا، آپ نے اس کو مکمل دیکھنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں. یہ ہماری زندگیاں ہیں. اور پھر رونا روتے ہیں، اپنے سر پیٹتے ہیں، امام صاحب ہمارے بچوں نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. آپ نے اپنے بچوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا تو آپ کے بچے بھی آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. 11ویں 12ویں پہ اگر آپ ان کو باہر لے کر کے نہ جاتے تو پھر آپ کے بچوں کو اتنی ہمت نہ ہوتی کہ وہ خود سے باہر چلے جاتے. یہ سوچنے والی چیزیں ساری، اگرچہ یہ بیانات مساجد میں نہیں ہوتے عموماً، لیکن پھر بھی سوچنے والی باتیں ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کس انداز میں کر رہے ہیں. کیا ہمارے نزدیک چیک اینڈ بیلنس یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں سے صرف سوال کر لیں بیٹا موبائل میں کیا کر رہے ہو؟ ابو یہ کر رہا ہوں، امی یہ کر رہا ہوں، بس یہی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ کیا ہم ان کا موبائل چیک نہیں کر سکتے؟ آپ یقین کریں، ایک میٹرک کلاس میں پڑھا رہا تھا اور سبجیکٹ چونکہ ہماری تو اسپیشلٹی اسلامیات ہے، ہم اسلامیت پڑھا رہے تھے. بورڈ پہ ہم نے کام کروایا اور کام کروانے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کلاس کی لاسٹ ڈیسک پر 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے سر نیچے کی طرف ہیں. میں نے کہا یار میں تو بورڈ پہ ابھی سمجھا رہا تھا تو یہ نیچے دیکھ کر کیا کر رہی ہیں؟ لڑکیاں میٹرک کلاس کی اسٹوڈنٹس، اب یہ نیچے دیکھ کر کیا کر رہی ہیں؟ یہ 2018 کی یا 17 کی بات ہے غالباً. یہ لڑکیاں کیا رہی ہیں؟ اب میں قریب جاؤں تو کچھ بھی نہیں، پھر واپس آیا، پھر دیکھا کہ پھر ان کی نظریں نیچے. یہ کر کیا رہی ہیں؟ اچھا جناب، پھر میں نے کہا بچیوں دیکھو ابھی یہ آپ نے کام کرنا ہے، میں ذرا پانی پی کر آتا ہوں. ہم پانی پینے گئے اور پیچھے ہمارا آفس کا ہمارے یہاں اگر لڑکے اور لڑکیاں آپس میں لڈیاں نہ ڈالیں تو پھر ہماری تو شادیاں مکمل نہیں ہوتی. جب ان کاموں سے اس مبارک رشتے کا آغاز ہوتا ہے تو چند مہینے اور چند سال پھر لڑکی اپنے گھر پر آ کر کے یہ کہتی ہے مجھے اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا، کیونکہ میں نے زندگی گزاری اپنی ساری ماڈرن زندگی، میں نے اپنی ساری زندگی میں موبائل استعمال کیا، میں نے اپنی ساری زندگی بے حیائی کے جیسے کپڑے پہنے، میں نے اپنی ساری زندگی چست اور ایک دم ایسے کپڑے جس سے سارا جسم چھلکتا ہو، اور جب سے آپ نے میری شادی کی ہے امی، جب سے آپ نے میری اس سے شادی کی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم چست کپڑے مت پہنو، وہ کہتا ہے زیادہ موبائل کا استعمال مت کرو، وہ یہ کہتا ہے کہ گھر سے باہر میری اجازت کے بغیر مت نکلنا. پھر میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی. وہ مرد ہے، وہ تو جلاد ہے، اس نے تو قیدی بنا کر رکھ دیا ہے. اور مائیں بھی کہتی ہیں اے کیسا داماد ملا ہے، یہ انسان ہے، اس نے تو قیدی بنا دیا ہماری بیٹی کو، اس نے تو ہماری بیٹی کے ساتھ اتنے ظلم و ستم کیے ہیں، اس نے تو ہماری بیٹی کے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا. اب لہذا کیا ہوتا ہے، ہمیں خلا چاہیے، لہذا ہمارا داماد ہماری بیٹی کو طلاق دے دے. لیکن وہ داماد جو چاہ رہا تھا نا وہ قید نہیں تھی، وہ داماد جو چاہ رہا تھا وہ قید نہیں تھی، بلکہ وہ جنت کا راستہ تھا، وہ آزادی کا راستہ تھا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم قید کے راستے کی طرف اپنے گھر والوں کو لے کر جاتے
اور ہماری زندگیاں بھی آزاد ہیں. جب کلمہ پڑھ لیا تو آزادی جیسی کوئی چیز نہیں. کلمہ پڑھ لیا تو اب آپ غلام ہو گئے, آپ پابند ہو گئے اسلام کے جب کلمہ پڑھ لیا. اور اتنی ہی مغربی زندگی اگر کسی کو پیاری ہو تو قبلہ بابا جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے, اگر اتنے ہی کسی کو مغرب سے محبت ہو اور مغربی زندگی پیاری ہو تو پھر وہ پاکستان میں نہ رہے, وہ مغرب چلا جائے. وہ یہاں اپنی زندگی برباد کیوں کر رہا ہے؟ وہ پھر مغرب چلا جائے, وہ پھر مغرب سے اپنی محبتیں نبھائے, پھر یہاں پر اسے زندگی گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہذا آج کی جتنی گفتگو تھی, آپ سمجھے امام صاحب ڈائریکٹ حملہ کرتے ہیں تو اس کی ضرورت ہے. اور کسی کا مزاج ہوتا ہے, ہمارا مزاج یہی ہے کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری بیٹی کا, ہمارے بیٹے کا گھر بسا رہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے بچے حسن اخلاق کے پابند ہو جائیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں سنور جائیں, اگر آپ اپنا مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں, اور مستقبل کیا ہے؟ مستقبل وہ ہے حشر کا میدان. جی, ماضی وہ تھا جو آپ نے عالم ارواح میں گزارا, حال یہ ہے جو آپ دنیا میں گزار رہے ہیں, اور مستقبل آپ کا حشر کا میدان ہے. تو ماضی کیسا گزرا اس پر بات کرنا بیکار ہے, حال کیسا گزار رہے ہیں اس پر بات ہو سکتی ہے کہ آپ اپنا حال ایسا بنا لیں, اپنا پریزنٹ ایسا بنا لیں کہ کل مستقبل میں, فیوچر میں آپ کو رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ فخر سے سینہ چوڑا کر کے یہ کہیں کہ ہم اسلام والے ہیں, ہم ایمان والے ہیں, ہم رسول اللہ کے غلام ہیں, ہم اللہ کے دیے ہوئے دین کے پابند لوگ ہیں. لیکن ہمارا عمل ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ہم حشر کے میدان میں اپنے سینے چوڑے کر سکیں. ہمارا عمل کیا ہے وہ ہم خود ہی جانتے ہیں. شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے تھے, جب کوئی آتا آپ کے ہاتھ چومتا یا آپ کی قدم بوسی کر لیتا یا آپ کی بڑی عزت کیا کرتا, آپ کی تعریف کیا کرتا, تو آپ یہ فرماتے تھے کہ جناب میں وہ نہیں ہوں جو آپ جانتے ہو, میں وہ نہیں ہوں جو آپ جانتے ہو, میں تو وہ ہوں جو میں جانتا ہوں, میں وہ ہوں جو میں جانتا ہوں. لہذا جو میں ہوں وہ میں جانتا ہوں میں کیا ہوں, میرا عمل کیا ہے. جو آپ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی, آپ کا عمل, آپ کا طریقہ کیا ہے. تو ہر شخص اپنی زندگی کے بارے میں یہ سوچے کہ یار میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی تھی اور کیسے گزر رہی ہے. اور قد افلح من زکاہا, جو تزکیہ کرے گا نا بس وہی کامیاب ہے. جو تزکیہ کرے, اپنے آپ میں جھانک کر یہ دیکھے کہ یار میری زندگی کیا ہے, بس وہی کامیاب ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں ایک چھوٹی سی بات یہ, تو مجھے تو دیواروں کو سناؤں تب بھی میرا فائدہ ہے. یہ کیمرہ لگا نا مجھے پیسے ملیں گے, پتہ ہے کون اس طرح بات کرتا ہے؟ یہ کیمرہ لگا بھائی ہمیں پیسہ مل جائے گا, یوٹیوب پہ تقریر چڑھے گی اور انکم ہوگی. ابھی نہیں ہو رہی, بعد میں ہوگی, لیکن ہوگی نا, ہمیں تو پیسہ ملے گا. ہم یہاں پر جمعہ کی تقریر شروع کر دیتے ہیں, ہمیں تنخواہ مل رہی ہے بھائی. ہاں جی, تنخواہ مل رہی ہے. ہم کوئی اتنے نیک نہیں ہیں, تنخواہ مل رہی ہے. ہمارا کام ہے, ہم آئیں گے شروع ہو جائیں گے, تو ہمارا تو فائدہ ہے ہی. اگر آپ اپنا فائدہ چاہتے ہیں نا, تھوڑا سا وقت آپ دین اسلام کی خاطر نکالیں. اذان ہو تو آپ مسجد کی طرف قدم بڑھائیں. اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, یہ اپنی تعریف کی بات نہیں ہے, لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم بات وہ کرتے ہیں زمانے کی جو زمانے میں معاشرے میں چل رہا ہے. ہم بات وہی کرتے ہیں کہ جو ہم حالات دیکھتے ہیں. یہ جو جمعے کی تقریر ہے, ہم نے ایک سائن بورڈ دیکھا کہ یار یہ بڑا غلط کام ہو رہا ہے, ہم نے اس پر تقریر کی نا. آج ہم نے دیکھا کہ جناب یہ کام ہو رہا ہے زمانے میں, ٹرانسجینڈر کے معاملے چل رہے ہیں, تو ہم نے اس پر تقریر کی. تو اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, ہم جتنی دیر مسجد میں بیٹھیں گے, مسجد میں بیٹھنے کا ثواب. آپ اعتکاف کی نیت کر لیں, آپ کو نفل اعتکاف کا ثواب. پھر آپ مسجد میں آ کر بیٹھے کیوں ہیں؟ نماز کے انتظار میں. تو جتنی دیر بندہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے, اللہ رب العزت اتنی دیر نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا نامہ اعمال جب
رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تمام انبیاء، تمام صحابہ، ساری مخلوقات جو اللہ کی، ان سب کے سامنے آپ پڑھ کر کے سنائیں، یعنی فرشتے، صحابہ، اولیاء، غوث پاک، خواجہ صاحب اور دیگر، ان کے سامنے آپ اپنے اعمال پڑھ کر سنائیں. نامہ اعمال آپ نے ہی پڑھ کر سنانا ہے جی، جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ نے خود پڑھ کر سنانا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ پڑھ کر سنائیں اور آپ کے نامہ اعمال میں کچھ اچھا نکلے تو آپ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں جو نیک کام، جو آپ کو عمل خیر آپ کا ہو وہ کرنے کی کوشش کریں. مسجد میں آنا بیٹھنا اگر یہ فائدے کی بات ہے اور مفت کا فائدہ ہے، ایسے آپ کو سودا اچھا مل رہا ہے تو آپ خرید لیں بھائی، آپ خرید لیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں بے حیائی سے بچنے کی اور اپنے گھر والوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت میرے الفاظوں میں، میرے عمل میں تاثیر پیدا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سبھی کو، مجھ سمیت سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.